إن الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. محترم سامعین و ناظرین، ذی الحجہ کا مہینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں اور ہر پہلو میں ہمارے لیے سبق ہے، لیسن ہے، درس ہے، نصیحت ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو قربانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دین کی دعوت کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے، اس کے اشاعت کے لیے، اس کے فروغ کے لیے جس بڑی سے بڑی قربانی کا تصور کیا جا سکتا ہے اس کو آپ نے پیش کیا۔ بظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ارر میں پیدا ہوئے، جہاں کی آبادی ستارہ پرست تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ستارے جو ہیں یہ کسی برتر ہستی کے پابند ہیں، اور یہ ستارے، یہ سیارے، یہ چاند، یہ سورج سب اسی کے احکام سے گردش کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی با اختیار نہیں ہے۔ میں اس کو خدا مانتا ہوں جس کی ان سب پر حکومت ہے، وہ خدا وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یقیناً میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف یکسو کر کے کیا جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے آسمان کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس شہر میں، جس قصبے میں، جس قریے میں، جس گاؤں میں، جس بستی میں پیدا ہوئے، وہاں کے تمام لوگ، تقریباً 100% لوگ جو تھے وہ ستارہ پرست تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستی کی تنقید کی اور خدائے واحد کا پرستش کا علم لے کر کھڑے ہوئے تو قوم آپ کی مخالف ہو گئی، بادشاہ وقت آپ کا مخالف ہو گیا، اور آپ کا خاندان جو بہت با اثر تھا وہ بھی مخالف ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کے والد، آپ کے جو باپ تھے وہ بھی آپ کے مخالف میں کھڑے ہو گئے اور کہا، اگر تم اس دعوت توحید سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ قربان جاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ انہوں نے پھر بھی دعوت توحید کو سے باز نہ آئے بلکہ اس کی تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ قوم نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو سخت سے سخت سزا دی جائے، ایسی سزا دی جائے کہ بعد والوں کے لیے عبرت ہو اور سبق آموز ہو، اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو ہمارے دین کی مخالفت کرتا ہے اس کا حشر کیا ہوتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لہذا انہوں نے ایک مشورہ کر لیا، ابنوا لہ بنیانا، ایک آتش کدہ تیار کرو، فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ، اور پھر اس آتش کدے کے دہکتی ہوئی آگ میں ابراہیم کو ڈال دو۔ انہوں نے اس پر بھی عمل کیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دین کے خاطر، اپنے ایمان کے خاطر اپنی جان دینا تو گوارا کیا، لیکن وہ کہا کہ میں اس خدائے واحد کی پرستش کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اپنی جان بچانے کے خاطر اس خدائے واحد کا انکار نہیں کر سکتا، اور میں حقیقتوں کی پرستش ہرگز نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ قوم نے ایک آتش کدہ تیار کیا، بتایا جاتا ہے کہ وہ اتنا سخت تھا، اتنا دہکتا ہوا تھا کہ اس کی گرماہٹ جو تھی وہ بہت دور تک جاتی تھی، یہاں تک کہ اس کے کوئی قریب بھی نہیں آ پاتا۔ اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا فیصلہ کیا، لہذا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک کوفن میں باندھ دیا، اور قوم یہ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑی ہو گئی کہ اب حضرت ابراہیم اس دہکتی ہوئی آگ میں جل کر اس میں بھسم ہو جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ابھی ان سے اور کام لینا تھا، لہذا
اللہ سبحانہ و تعالی نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والے بن جا ابراہیم کے لیے۔ آگ کیوں جلاتی ہے؟ سائنس اس کی بڑی توجیہ بیان کرے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آگ اللہ کے حکم سے جلاتی ہے، پانی اللہ کے حکم سے پیاس بجھاتا ہے۔ کو حکم دیا کہ تمہاری تپش ختم ہو جائے، تمہاری گرماہٹ ختم ہو جائے اور ابراہیم کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے، لہذا آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت اس آگ سے باہر نکل آئے۔ جب باہر نکل آئے تو انہوں نے کہا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میں یہاں نہیں رہوں گا، یہ بستی مجھے رہنے کے قابل نہیں، یہاں کے لوگ مجھے قبول نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا میں یہاں نہیں رہوں گا۔ وہ وطن جہاں پر پلے بڑھے، پرورش پائی، جہاں پر نبوت کا اعلان کیا، الہ واحد کی پرستش کا علم لے کر کھڑا ہوئے، جہاں پر آپ کا معزز خاندان تھا، وہ آپ کی بستی تھی، لیکن انہوں نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس بستی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، لہٰذا انہوں نے اس بستی کو چھوڑ دیا۔ اور جب آگے جاتے ہیں تو اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں رب هب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے ایک نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے انعام کے طور پر حضرت ابراہیم کو ایک ایسے بیٹے سے نوازا جو تحمل والا تھا، جو برداشت کرنے والا تھا، جو صبر کرنے والا تھا، یہ مصائبات اور تکلیفات کو برداشت کرنے والا تھا۔ لہذا حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے میں پیدا ہوئے، ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ حضرت اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم آ گیا کہ اپنے بیوی کو اور بڑھاپے کی اس اولاد کو اس سنگلاخ وادی جہاں پر آج صفا اور مروہ ہے، وہاں اس وقت نہ کھانے کی چیز تھے، نہ پینے کی چیز تھے، نہ چرند تھے، نہ درند تھے، بلکہ ایک سنگلاخ وادی تھی۔ اس جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چھوڑنے کا حکم دیا، لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلا تردد پسو پیش کیے بغیر اسلمت لرب العالمین کہا، میں اپنے رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ لہذا وہ اپنے بڑھاپے کی اولاد کو اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر جانے لگے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی گود میں وہ بچہ تھا، اس وقت وہ کہنے لگی آپ ہمیں اس وادی غیر ذی زرع میں جہاں پر چٹیا میدان تھا، نہ کھانے کی چیز تھی، نہ پینے کی چیز تھی، نہ دوسری رہنے کی سامان تھی، کہنے لگی آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر بی بی حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اسی سوال کو دوبارہ کیا کہ آپ ہمیں اس وادی میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر خاموش ہو گئے۔ پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام جو نبی کی بیوی تھی، نبی کی صحبت یافتہ تھی، انہوں نے کہا کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں میں اللہ کے حکم سے تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا جب وہاں سے آپ چلے جاتے ہیں اور ابھی چند دن ہی گزرتے ہیں کہ ایک اور آزمائش سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے فلما بلغ معه السعی کہ ابھی ابراہیم تھوڑا چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اسماعیل علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ خواب میں دیکھا، دو مرتبہ خواب میں دیکھا، پھر تیسری مرتبہ بھی دیکھتے ہیں، پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، لہذا وہ اپنے لخت جگر کو اور اس بڑھاپے کی اولاد کو بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے، میرے لخت جگر، میں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔
اس بچے کی تربیت کیسی ہوئی تھی، اس کی پرورش کیسی ہوئی تھی. وہ کہنے لگا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان، آپ کو جو ہوا ہے اسے آپ اس پر آپ عمل کرے، یقیناً آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. کتنی بڑی قربانی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو زمین پر لٹا دیتے ہیں اور چھری کو رکھ دیتے ہیں، اور جیسے ہی چھری کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. ابراہیم، تم نے خواب کو سچ کر دیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. پھر اسماعیل کی جگہ ایک دمبے کو لا کر اس کی قربانی کی جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں، جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، اولاد کی قربانی دی، ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے لیے قربان کر دیا. اور کہا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین. میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا. پھر آگے اور اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کو تعلیم دی گئی کہ میرا راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے، وہ صحیح سالم راستہ ہے. وما كان من المشرکین. اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے. لہذا تمام جو رسمیں تھی وہ ختم ہوتی گئی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی اور اتنی پسند آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عمل کو ہر امت میں باقی رکھا، یہاں تک کہ اس امت کو بھی یعنی امت محمدیہ کو بھی قربانی کا حکم دیا گیا. تو ہم جو قربانی کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہیں. قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم گائے کا، بیل کا، بھینس کا ہم اس کا خون بہا دیں، نہیں، بلکہ قربانی کا جو مقصد ہے کہ ہم اپنے جذبات کو، اپنے خواہشات کو وہ پر چھری چلائیں، اس کو ذبح کریں اور اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوں اور اس کے حکموں کو بجا لانے والے بنیں اور اس کے حکموں کو ہم اپنی زندگی میں سب سے مقدم رکھنے والے بنیں. قربانی اس چیز کا نام